اللہ رب العزت نے اپنی حکمت اور فضل و کرم سے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمیں انسان بنا دیا۔ ہم میں سے کسی نے بھی انسان بننے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کی، ہم تھے ہی کچھ نہیں۔ اگر وہ ہم میں سے کسی کو اگر کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی پرندہ بنا دیتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی رحمت اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، اور پھر ہم پہ تو خاص فضل و کرم کہ انسان بنا دیا اور ساتھ مسلمان بھی بنا دیا، اور آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے ہمیں پیدا فرما دیا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان سے بڑی محبت کی ہے، انسان پہ بڑی رحمت فرمائی ہے، اور انسان پہ بڑی شفقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں اپنے حکم سے کن کہہ کے ان کو پیدا کر دیا، لیکن جب انسان کو بنانے کی باری آئی، خالق کائنات اگر چاہتا تو کن کہہ کے انسان کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے کلام پاک میں تذکرہ کیا، انسان ذرا دیکھ تو صحیح، خلقتہ بیدی، انسان تمہیں تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تمہیں تو میں نے محبت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کن کہہ کے نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور پھر تمہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، تمہارے سامنے جھکایا ہے فرشتوں کو، اور تیری عظمت اور شان کو اونچا کر دیا ہے۔ اور جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو مالک کائنات نے یہی فرمایا، کیا تو اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ خلقتہ بیدی استکبرت ام کنت من العالین، تکبر کر کے تو بڑا بن رہا ہے؟ اگر تو میرا حکم مان کے انسان کے سامنے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا تو جاؤ، میں نے تیری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر کے تمہیں لعنتی بنا دیا ہے، تمہیں جہنمی بنا دیا ہے۔ یہ انسان کی عظمت ہے کہ اگر ابلیس نے جو جن تھا انسان کی عظمت کو نہیں مانا تو رب کائنات نے اپنی رحمت والے دربار سے اس کو نکال دیا۔ حضرات محترم، انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد تم نے کبھی سوچا نہیں؟ دیگر مخلوقات کو دیکھو، غور و فکر تو کرو، کتنی میں نے تمہیں عزت دی ہے، احترام دیا ہے، شرف اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو اللہ فرماتے ہیں میں نے شان ہی بڑی دی ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں، کسی نے لباس نہیں پہنا ہوا، انسان تمہیں لباس دیا ہے۔ مخلوقات اپنے اپنے طور طریقے سے زندگی بسر کرنے والی، لیکن انسان تمہیں رہائش اور گھر دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسان تمہیں سفر کرنے کے لیے بہترین سفری سہولیات مہیا کی ہیں، فضا میں بھی اور سمندروں اور پانیوں میں بھی۔ مہینوں کا سفر تو پلک جھپکنے میں کر رہا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان تمہیں کتنی پاکیزہ روزی عطا کی ہے، پھل، میوے، غلہ جات، اور پھر تو ان کو لے کے اپنے طریقے سے مرغن غذائیں تیار کرنے والا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، انسان بڑی عظمت، شان اور عزت تمہیں عطا کی ہے، بلکہ کائنات کو بنایا ہی تیرے لیے ہے، اور تمہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے سامنے جھکنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے انسان سے بڑی محبت کی ہے اور انسان کو بڑا احترام دیا ہے، اور کائنات ساری کی ساری، دن بھی اور رات بھی، روشنی بھی اور اندھیرا بھی، سورج بھی اور چاند بھی،
فضا بھی اور صحرا بھی اور دریا بھی، اور یہ کھلتے ہوئے پھول بھی، اور یہ قسمہ قسم کے میوے اور پھل بھی اور غلہ جات بھی، اور طرح طرح کے موسم بھی، اور غذائیں بھی اور معدنیات بھی، اور کیا کیا چیزیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تم تو گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ شرف عطا کیا، لیکن پھر انسان کو یہ ترغیب دلائی، توجہ دلائی، اسے سمجھایا کہ رب کائنات نے اتنی رحمتیں کی ہیں، تجھ سے محبت کی ہے، انسان تیری بھی سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے ہونی چاہیے۔ تمہیں سب سے زیادہ خوف اور ڈر بھی مالک کائنات کا ہونا چاہیے، اور جس اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے تمہیں ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان تشکروا یرضہ لکم، شکر ادا کرو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ تم اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، زبان سے الحمدللہ کہو، دل سے سمجھو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، میں تو کسی قابل ہی نہیں تھا، اتنا کچھ عطا کر دیا کہ میں شکر ہی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کی فرما برداری کے طور طریقے اپناؤ، اللہ تمہیں پہلے سے زیادہ عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم نے ناشکری کا طریقہ اختیار کر لیا، اگر تم نے بغاوت کا، سرکشی کا، نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اللہ فرماتے ہیں انسان یاد رکھ بڑی محبت کی تجھ سے، بڑی عظمت تمہیں عطا کر دی، لیکن اگر تو نے شکر ادا نہ کیا تو مجھ سے ہی دور چلا گیا جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، تو نے میرا ہی شکر ادا نہ کیا، میری ہی بغاوت اور میرے ہی سامنے سرکشی اور حکم عدولی کا طریقہ اختیار کر لیا، انسان یاد رکھ پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور اللہ رب العزت اس دنیاوی زندگی کے اندر انسان جب راہ راست سے بھٹکتا ہے، نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، سرکشی اور طغیانی کے طریقوں کو اپناتا ہے، جب شیطانی راستوں پہ چلتا ہے، اللہ رب العزت پھر تنبیہ فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نبیوں اور رسولوں کو بھیج کے بھی سمجھایا، اور کبھی اللہ رب العزت انسان کو آزمائش میں ڈال کے بھی سمجھاتے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا کر کے، کسی بیماری میں، کسی حادثے میں، کسی نقصان میں، کسی قریبی عزیز کو فوت کر کے، خوف مسلط کر کے اللہ رب العزت سمجھاتے ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ ایک انسان جب غلطی کرتا ہے تو کئی دفعہ اللہ رب العزت اسے سمجھانے کے لیے اسے کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، اور جب کوئی پورا معاشرہ اور پوری قوم ہی نافرمانی کی ڈگر پہ چل پڑے، پھر اللہ رب العزت اس پوری قوم پہ بھی کوئی عذاب مسلط کر دیتے ہیں، کسی آزمائش اور مشکل میں ان کو ڈال دیتے ہیں۔ لیکن سبب اور وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی طرف بھی رسول بھیجے سمجھانے کے لیے، لیکن نافرمانیوں کا راستہ اختیار کرنے والوں کو ہم کئی دفعہ پریشانی میں، بھوک میں، خوف میں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، ان کو بھولا ہوا سبق یاد ہو جائے، یہ اپنے اللہ کے در پہ آ جائیں، اللہ کی محبت کو یہ اپنا لیں، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے ندامت اور شرمندگی کے آنسوؤں کو گرا لیں، تاکہ ان کی یہ کوتاہیاں، ان کی یہ نافرمانیاں اور بندوں کی یہ حکم عدولیاں اور معصیات یہ دنیا میں ہی گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں، رب کائنات دنیا میں ہی ان کو معاف فرما دے۔ یہ پریشانیاں اور یہ آزمائشیں
اور یہ مشکلات یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے آج کے حالات ہر اعتبار سے ملکی بھی اور بین الاقوامی بھی ہمارے سامنے ہیں، خاص طور پہ ملک پاکستان کے حوالے سے افراتفری کا عالم ہے، معیشت کی زبوں حالی ہے اور آزمائشیں اور پریشانیاں ہیں، کبھی سیلاب ہے اور کبھی پانی کی قلت ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم انتہائی کمزور لوگ ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے بڑے ہی واضح الفاظ میں ہمیں سمجھا دیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خرابی اور فساد ہے، یہ جو افراتفری ہے، یہ جو بد امنی ہے، یہ جو خوف کے سائے تم پہ مسلط ہیں، یہ جو پریشانیاں اور عذاب ہیں، تم مادی وجوہات تلاش کرو، لیکن قرآن کہتا ہے، احکم الحاکمین فرماتے ہیں، انسانوں یہ اصل میں تمہارے گناہوں کی سزا ہے، فی الحقیقت یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ قرآن کہتا ہے تاکہ لوگوں نے جو نافرمانیاں کی، اللہ ان میں سے بعض کا، سارے گناہوں کا نہیں، بعض کا تھوڑا سا تمہیں مزہ چکھا دے، تمہیں آگاہ کر دے، لعلہم یرجعون۔ مالک کائنات محبت سے پھر فرماتا ہے تاکہ تم اپنے راستے پہ آ جاؤ، صراط مستقیم پہ آ جاؤ، تم نافرمانیوں کے طریقے کو اختیار کر کے جنت کی سڑک پہ چلنا شروع کر دو۔ تمہیں پریشانیاں اور عذابوں میں بھی اسی لیے مبتلا کیا جاتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، جس پریشانی میں بھی تمہیں مبتلا کیا جاتا ہے، جس عذاب کی صورت کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ تمہارے گناہ اور بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، یہ چیز بہت سمجھنے والی ہے۔ آج مادی وجوہات تو بہت تلاش کرتے ہیں، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، بارشیں زیادہ ہو گئیں، اتنے سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، آخر بارشیں کس کے حکم سے آتی ہیں؟ اتنے سالہ ریکارڈ کو توڑنے والا کون ہے؟ بادل کس کے کنٹرول میں ہے؟ پانی پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ تم نے اسے ناراض کر لیا، اسی وجہ سے تو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، لوگوں تمہاری بدعمالیاں، گناہ اس کا سبب ہوتے ہیں، تمہاری معصیتیں اور اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی خلاف ورزی، یہ وجہ ہوتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، مالک کائنات فرماتے ہیں یہ پریشانیاں، عذاب، یہ مشکلات، یہ بھی سارے گناہوں کی سزا نہیں، تمہارے بہت سے گناہوں کو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، بہت سی تمہاری کوتاہیوں سے میں صرف نظر کرتا ہوں، یہ تو کسی تمہارے گناہ اور پریشانی کا تمہیں مزہ چکھایا جاتا ہے تاکہ تم باز آ جاؤ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب رہنمائی ہے، قرآن ہمارا آئین، دستور اور قانون بھی ہے، قرآن ہمارا لیڈر اور رہنما بھی ہے، اور قرآن میں ہر طرح کی ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت بھی ہے، جو دور گزر چکا ان کے لیے بھی، جو آج ہے ان کے لیے بھی، اور قیامت تک جتنی انسانیت آنی ہے ان کے لیے بھی۔ اور قرآن نے اسباب بیان کر دیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب لوگ قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کی تعلیم و تربیت کی سرپرستی کرنے کے لیے تیار نہیں، جب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر میں ان کی گزران تنگ کر دیتا ہوں۔
پھر گھر کے سارے افراد بھی کام کریں گزارا نہیں ہوتا، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی گزارا نہیں ہوتا، باقی اسباب کو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم قرآن سے دور جا چکے ہیں، ہمیں نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب لوگ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جب آپ کی سنت سے اعراض کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اللہ انہیں اس دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ حضرات محترم، ہم اپنا جائزہ لیں، قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے، نبی کریم علیہ السلام کی کتنی سنتوں پہ ہمارا عمل ہے۔ اگر احتساب کسی کا کیا کرنا ہے، ہم اپنے شروع کر لیں، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، گھر سے لے کے بازار تک اور بازار سے لے کے ایوان تک، اور غمی سے لے کے خوشی تک، اور غریب سے لے کے امیر تک احتساب کریں، سوائے شرمندگی کے کیا ملے گا؟ ہاں ہیں بندے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنے والے، لیکن بہت تھوڑے ہیں۔ اکثریت کیا روش اختیار کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے رسول کی نافرمانیاں کرو گے تمہیں فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا، عذاب علیم کا تم شکار ہو سکتے ہو۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یہ قرآن ہے، کسی کاہن نجومی کی بات نہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے جس کے بارے میں فرما دیا لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ قرآن میں شک کوئی نہیں اور عرش والے سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ قرآن حقیقت ہی حقیقت ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ یہ پسند کریں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، بے حیائی پھیلانے والے نہیں، بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہر جگہ ناچ گانا عام ہونا چاہیے، موسیقی ناچ گانا عام ہونا چاہیے، ان کی خواہش ہے، ان کے دل میں یہ بات ہے، چاہے پھیلاتے نہیں بھی، فحاشی عریانی بے پردگی اور مرد و زن کا اختلاط اور گانا موسیقی اور یہ محفلیں عام ہونی چاہیے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، قرآن کہتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ حضرات محترم، ہم جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم غور کر لیں، ہماری شادیوں پہ میوزک بند ہوتا ہے، ہماری خوشیوں پہ ناچ گانے نہیں ہوتے، ہماری غمیاں سنت کے مطابق ہوتی ہیں، اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے، جو نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر ہماری خوشیاں ناچ گانے سے خالی نہیں، باقی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہم نہیں اس دن کہتے کوئی بات نہیں جی، خوشی کا موقع، منڈے کھنڈے؟ قرآن کہتا ہے جو یہ پسند کرتے ہیں گانا نہ بھی چلائیں، لیکن اگر دل چاہتا ہو نا گانا چلنا چاہیے، دل چاہتا ہو چلے نہ بھی، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ اور جو اس کا ارتکاب کریں، اور جس ملک میں اور میڈیا پہ صبح سے لے کے شام تک کام ہی یہی ہوتا ہو، اور جہاں پرنٹ میڈیا پہ بھی یہی خبریں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی فحاشی اور یعنی کے سینکڑوں ہزاروں پروگرام جس نے نئی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہو، پھر ہم کہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، اور عذاب کی بہت سی شکلیں، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ لیکن قرآن نے حالات ہمارے سامنے رکھ دیے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ قرآن کہتا ہے ایسے نافرمانوں کو
اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی گرفت میں لیا ہے، کسی پہ زور کا می برسا کے ان کو برباد کر دیا ہے، کسی پہ تیز ہوا چلا کے ایسی زور کی چیخ بھیجی جس نے ان کے کلیجوں کو چیر کے رکھ دیا، اور ایسے بھی جنہیں ہم نے زمین کے اندر دنسا دیا، اور ایسے بھی جنہیں پانیوں میں ڈبو کے غرق کر دیا۔ اور لوگوں یاد رکھو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ ان ظالموں کے بعض گناہوں کی سزائیں ہیں جو دنیا میں ملی ہیں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، گناہوں کی وجہ سے قوم نوح کو پانی میں غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کیا گیا۔ فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم، قوم سبا کو نافرمانیوں کی وجہ سے پانی کے عذاب سے تباہ و برباد کیا گیا۔ قوم لوط پہ پتھروں کا عذاب اور بارش برسائی گئی۔ حضرات یہ بھی ہم جیسے ہی انسان تھے، اسی زمین پہ بستے تھے اور اسی طرح خوشحال رہتے تھے، لیکن گناہوں کی وجہ سے رب کائنات نے ان کو پکڑا اور قرآن میں ان کے واقعات کو بیان کر دیا تاکہ تم عبرت حاصل کر لو، تم سنبھل سکو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر معافی مانگے توبہ کرے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، اور اگر دوسرا گناہ کرے دوسرا نقطہ کرتا ہی جائے ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل پہ زنگ آ گیا، اب ہدایت کی، قرآن کی، سنت کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارے اندر اختلافات اور ذلت بھی نافرمانیوں کی وجہ سے، جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، مسند احمد کی حدیث کے مطابق رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ میری نافرمانی کریں گے، میری سنت کی مخالفت کریں گے، عرش والا انہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا۔ باقی وجوہات ہم دیکھتے ہیں لیکن اس وجہ پہ نہیں آتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مختلف احادیث میں جب میری امت میں ناچ گانا شراب موسیقی عام ہو جائے گی، جب ماپ اور تول میں کمی کی جائے گی، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیں گے، جب حکمران کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، جب سود عام ہو جائے گا، جب بدکاری عام ہو جائے گی، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عذاب کی کئی شکلیں آئیں گی، ایسی بیماریاں آئیں گی جن کے نام تمہارے باپ دادا نے کبھی سنے ہی نہیں تھے۔ پھر تم پہ قحط سالی بھی آئے گی، تمہاری معیشت کو بھی تنگ کر دیا جائے گا، دنیا میں تمہاری ذلت بھی ہو جائے گی، تمہاری آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، افراتفری بھی ہوگی۔ اور اللہ معاف فرمائے حدیث کے الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے بعض لوگوں کو بھی زمین کے اندر دنسایا جائے گا، اور بعض لوگوں کی شکلوں کو بندروں اور خنزیروں کی بنایا جائے گا۔ پوچھا اللہ کے رسول اس امت میں؟ فرمایا ہاں میری امت میں، میری امت کے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول کب؟ فرمایا جب ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ کون سا گھر خالی ہے جس میں ناچنے گانے والی نہیں؟ اور کون سی پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس میں ناچ گانا نہیں ہوتا؟ حضرات کون سا کان ہے جس نے آج تک ناچ گانا نہیں سنا؟ کون سی آنکھ ہے جس نے نہیں دیکھا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج کے حالات ہمارے سامنے ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب سیلاب میں ڈوب چکے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پانی میں بہہ کر آخرت کی راہ پہ چل پڑے ہیں۔ مویشی لوگوں کے ہلاک ہوئے، گھر اجڑ گئے، خاندان کے خاندان اور فصلوں کی فصلیں برباد ہو گئیں۔ تعاون کی اپیلیں کی جا رہی ہیں، ساری وجوہات، لیکن سب سے بڑی وجہ معاشرے کی نافرمانی، حکم عدولی، سنت کی مخالفت، ناچ گانے کا عام ہونا، اور جگہ جگہ پہ اللہ رسول کی نافرمانیاں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور حضرات حل کیا ہے؟
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن کہتا ہے 21ویں پارے میں، لوگوں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے تمہیں دنیا میں ان عذابوں کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیے جاتے ہیں، جاگ جاؤ۔ اگر نہیں سنبھلو گے تو آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بستیوں والے، دنیا میں بسنے والے اپنے ایمان کو درست کر لیں، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیں، قرآن و سنت پہ چلنا شروع کر دیں، اللہ رسول کی باتوں پہ عمل شروع کر دیں، اللہ آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دے اور زمین سے بھی اپنی رحمت اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دے، خوشحالی بھی ہو جائے، امن بھی ہو جائے، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے، افراتفری بھی ٹھیک ہو جائے۔ کس چیز کو اپنانے سے؟ اپنا عقیدہ صحیح کرنے سے، اپنا کردار درست کرنے سے، قرآن و سنت کی پابندی کرنے سے، سود، رشوت، ہیرا پھیری، ناچ گانے کو چھوڑنے سے۔ حضرات یہ طریقہ ہے، اللہ سے توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں اور اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اللہ کی عبادت طریقہ نبی کریم علیہ السلام کا، دنیا کی زندگی 4 دن، قبر میں بھی حساب ہے اور آخرت میں بھی، اس کو پیش نظر رکھ کے اپنی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور حالات بہتر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اپنی رحمت اور فضل و کرم سے اس مالک کائنات نے ہمیں انسان بنا دیا۔ اگر اسی نعمت کا ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مسلمان بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے بڑی محبت کی ہے۔ ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے، میں نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت، شان اور عظمت عطا کی ہے، لیکن انسان کو بھی یہ حکم دیا کہ تیری سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ڈر بھی مالک کائنات کا ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور عطا کرے گا۔ نافرمانی کرو گے، سرکشی اور طغیانی کرو گے اس کی زمین پہ رہتے ہوئے، اس کے آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہوئے، اس کی بنائی ہوئی کائنات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں پھر میری پکڑ اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور یہ افراتفری اور یہ فساد اور یہ غربت اور یہ معیشت کے برے حالات اور بد امنی اور قتل و غارت اور جو حالات ہمارے سامنے مشکلات اور پریشانیاں ہیں، حضرات محترم، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ قرآن اور سنت کا تبصرہ ہے۔ سیلاب کی وجہ سے آج کیا صورتحال ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہی پانی جس کے پینے کو ہم ترستے ہیں، نہ ملے پھر بھی زندہ نہیں رہ سکتے، وہ اللہ چاہے تو اسی پانی کو عذاب بنا دے۔ اس نے بنا دیا، کوئی اس کا مقابلہ کر سکا ہے؟ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم لڑیں گے اس سے، فلاں کریں گے، یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے ہم جھکتے ہیں اپنے رب کے سامنے، اس سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، وہی ان پہ کنٹرول کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے ہاں اہمیت فرما برداروں کی ہے، نافرمانوں کی نہیں۔ فالناس رجلان، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ 2 طرح کے ہیں، بر تقی کریم علی اللہ و فاجر شقی حین علی اللہ۔ متقی، پرہیزگار اور فرما بردار اللہ کے ہاں بڑی عزت والا ہے، لیکن فاجر، نافرمان اور فاسق اللہ کے ہاں ذلیل ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عام عذاب بھی آئیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، ہم میں نیک بندے ہوں پھر بھی عذاب آ جائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب گناہ عام ہو جائیں، سرے عام کیے جانے لگے، تو نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی عذاب آ سکتا ہے، نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی۔ حضرات گرامی قدر،
جیسے ایک باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، استاد سمجھاتا ہے اور اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے کبھی ڈانٹتا بھی ہے، کبھی سزا بھی دے لیتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر بیٹے کی بہتری اور کامیاب روشن مستقبل ہوتا ہے کہ بیٹا درست ہو جائے۔ اللہ رب العزت میں بھی دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ سیلاب اور یہ اس طرح کے مسائل اور یہ عذاب کے جھٹکے اس لیے ہیں کہ بندے سنبھل جائیں، ان کا مستقبل اور آخرت بہتر ہو جائے، اور خوش نصیب وہ ہیں جو سنبھل جائیں اور بد نصیب وہ ہیں جو پھر بھی نہ سنبھلیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود آسمانوں سے، جنت سے جب پتھر آیا ہے تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، آج کالا ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول کالا کیوں ہو گیا؟ فرمایا آدم کے بیٹوں کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا ہے۔ اگر گناہوں سے پتھر کالا ہو جاتا ہے تو ہمارا دل کالا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گناہوں کے برے اثرات ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ 4 دن کی یہ زندگی ہے، ہم یہ کہتے ہیں جب سارے ٹھیک ہوں گے تو میں بھی ہو جاؤں گا۔ پہلے سب سے اپنا جواب دینا ہے، اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں نا، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے اہل خانہ کو ٹھیک کریں، جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہے ان کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو اس کی برکت سے پورا معاشرہ سنبھل سکتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کے سامنے پچھلے گناہوں کی معافی، توبہ اور استغفار، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بھائی اس پریشانی اور سیلاب میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کے ساتھ تعاون اور مدد۔ اور ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے، یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جو سیلاب کا شکار ہو گئے وہ گناہ گار ہیں اور ہم بڑے نیک ہیں اس لیے ہم بچے ہوئے۔ یہ تو اللہ کی کوئی رحمت ہے، وگرنہ یہ نہیں کہ ہم کوئی ان سے زیادہ نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کر دی ہے، ہم انہی کو دیکھ کے سنبھل جائیں اور ان کے ساتھ ہم تعاون کریں جن کے گھر اجڑ چکے ہیں، جن کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، جن کی فصلیں بہہ چکی ہیں، جنہیں اپنے گھر کے نشانات کا اب کوئی پتہ نہیں، اور جن کے گھر کے کئی افراد فوت ہو چکے ہیں اور کئی دنوں سے بارش میں بیٹھے ہوئے اور جن سے کھانے پینے کا سامان نہیں۔ دیگر لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں، سعودی عرب نے بھی تعاون کیا ہے، فیصل آباد سے بھی کل پرسوں بھی راشن کے کافی ٹرک گئے ہیں، لیکن ہمارا بھی حصہ اس میں ہونا چاہیے۔ اس لیے آج ہم اپیل کر رہے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اور ان کے ساتھ تعاون کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ و خیرات کیا کرو، صدقہ و خیرات اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ و خیرات قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ آنے والی پریشانیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے، آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرو، اور جو مسلمان کسی مسلمان کی ایک پریشانی دنیا میں ختم کر دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ حضرات محترم، روٹین سے ہٹ کر ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔